From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، طبیعت کی خرابی کے باعث کل میں اپنا پروگرام نہیں کر سکا اور معذرت، آپ سے دعا کی اپیل ہے کہ میری صحت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اچھا، آج کا ولاگ بہت اہم ہے، اسے شیئر کرنا بھی بہت اہم ہے۔ میں آپ سے امریکی حمایت عمران خان اور پاکستان کے عوام کے لیے کس درجہ ہے، اس پہ چند اہم پوائنٹس آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثلاً، کیا پاکستانی امریکنز کی محنت ضائع چلی گئی؟ کیا امریکی حمایت جرنیلوں کو حاصل ہو گئی ہے، اب وہ جو چاہے وہ کرتے رہیں گے، اتنی حمایت حاصل ہو گئی ہے؟ یہ آج کا موضوع ہے۔ گہرائی میں اترنے سے پہلے ایک خبر ہے جس پہ کل دوستوں نے کئی دفعہ فون کر کے بات چیت کی، میں انہیں صحیح طرح سے سمجھا نہیں سکا، لیکن بہت اہم ہے، جلدی سے اس کو کور اپ کر لیں۔ وہ کامران آفریدی کا وہ سوال ہے جو انہوں نے ٹیمی بروس سے پوچھا تھا، معاف کیجیے گا۔ اچھا دیکھیے، کامران آفریدی نے صحیح وقت پر سوال پوچھا، لیکن اس کی ترتیب میں اس سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ He should have asked a dot question. Instead of that, he asked a two-fold question. ڈارٹ کوشچن وہ ہوتا ہے جب آپ بہت ہی اسپیسیفک نشانہ پہ سوال مارتے ہیں۔ ڈارٹ آپ گھر میں کھیلتے ہیں نا، وہ ڈارٹ بورڈ لگا کے دیوار پہ ہینگ کر کے ایک تیر لاتے ہیں، چھوٹا سا پھینکتے ہیں، بالکل گول دائرے میں جا کے لگے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈارٹ کو کیا تیر کہہ لیں، کیا میزل چھوٹا سا کہہ لیں، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ وہ جس کے شارپ ہوتے ہیں، وہ اسپیسیفک ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ وہ سوال جو ہوتا ہے پھر اس کا جواب دینا۔ اگر وہ صرف یہ سوال پوچھتا، کیا آپ ہیومن رائٹس اور عمران خان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، تو پھر اس کو جواب دینا پڑتا۔ ہوتا کیا ہے کہ ٹو فولڈ کوشچن میں جو جواب دینے والا ہوتا ہے اس کے پاس یہ گنجائش نکل آتی ہے کہ وہ جس حصے کو، اگر اس سوال کے دو حصے ہیں تو وہ جس حصے کو اپنے حق میں سمجھتا ہے اس کا تو وہ خوب جواب دے گا، اور جو اپنے حق میں نہیں سمجھتا اس کے متعلق تھوڑی سی بات کرے گا، مختصر سی، یا اس کو ڈسکس نہیں کرے گا اگر اس وقت اس کے حساب سے وہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس نے ایگزیکٹلی یہ کیا کہ اس نے وہ سوال کا وہ حصہ عمران خان اور ہیومن رائٹس سے متعلق جو ہے وہ اس نے اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ وہ وقت آنے پہ دیں گے۔ میں نے اکثر آپ سے ایک بات اس دن بھی کہی تھی کہ امریکہ ضرور پاکستانیوں کی حمایت کرے گا ہیومن رائٹس کی، لیکن اپنے ٹائم ٹیبل سے۔ یہ ویڈیوز میری موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیمی بروس کی خاموشی کو جرنیل اور نون لیگ یہ ہار پہنا رہے ہیں کہ بس اب جے جیوے عاصم منیر اور شہباز شریف، اب ہم جو چاہے وہ کرتے پھریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ان کا پروپیگنڈا ہے جو ابھی اور گہرا ہوتا چلا جائے گا، جس میں 20% سچائی ہوگی تو یہ اس کو 100% خوفناک بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہمیں آپ کو سب کو اس سے الرٹ رہنا چاہیے۔ بڑی خوشی سے جو پھول یہ پہنا رہے ہیں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، ان کو ٹائم پہ آ کے پتہ چلے گا۔ اچھا، اب ہم جا رہے ہیں بہت اہم بات کو ڈسکس کرنے۔ کیا امریکی حمایت جرنیلوں کو حاصل ہو گئی ہے اس حد تک؟ اور کیا پاکستانی امریکنز کی محنت ضائع ہو گئی؟ یہ اس چیز کو آج ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا صاحبوں، یہاں پہ میں آپ کو 3 اہم پوائنٹس چاہتا ہوں کہ وہ پہلے آپ کو پیش کر دے دوں، اور آپ اس کو ذہن میں سجا لیجئے تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر پائیں، تیزی سے آگے بڑھ پائیں، اور آپ بور نہ ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، موجودہ حالات جو دنیا کے ہیں، اس میں کیا امریکہ کی جرنیلوں کو زیادہ ضرورت ہے یا مضبوط سیاسی قیادت کی؟ مضبوط سیاسی قیادت کی، جرنیلوں کی نہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، امریکن اعلیٰ دماغ یہ بات بہت پہلے طے کر چکے ہیں، چند برس پہلے، کہ اب
ہم کسی بھی ملک کی مقبول قیادت کے خلاف بات نہیں کریں گے، اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، پاکستانی ڈائسپورا ان امریکہ وہ دل شکستہ نہیں ہے، وی آر ناٹ گونا گیو اپ، ایسے نہیں ہونے والا، ایسا نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ دیکھیے صاحب، آج سے کوئی 4 برس پہلے کی بات ہے جی، کہ میں ایک امریکن تھنک ٹینک میں یا مینہٹن میں بیٹھا ہوا ایک پروگرام میں تھا، تو اس میں ہم اسکرین پر ایک چائنیز انٹلیکچوئل کی تقریر سن رہے تھے اور اس کے متعلق سوچ و بچار تھی۔ اچھا، وہ یہ فرما رہے تھے، ان کی زبان ذرا مشکل سے سمجھ میں آ رہی تھی لیکن پھر بھی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ یہ فرما رہے تھے کہ وہ امریکن اپروچ اور سوچ کو کیسے سامنے رکھ رہے تھے اور اپنی اپروچ کے متعلق کیا کہہ رہے تھے۔ مثلا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ کے متعلق ہی کیم، ہی سا اینڈ ہی کنکورڈ۔ وہ ونی وڈی وچی کس کا وہ تھا، فرانس کے، ان کا وہ لائن بڑی مشہور ہے کہ وہ آیا، وہ دیکھا، اس نے فتح کر لیا۔ یعنی یہ امریکہ آتا ہے، دیکھتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، وہ یہ پیغام کراس کرنا چاہ رہے تھے۔ کینیڈا کا اور ہماری اپروچ یہ ہے کہ وی کیم، وی میڈ اے فرینڈ اینڈ وی لیفٹ۔ ہم آتے ہیں یعنی کسی بھی ملک میں، اور اس سے دوستی کر لیتے ہیں، پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم قابض لوگ نہیں ہیں، ہم قبضہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنی بات ایسے بڑھا رہے تھے۔ اچھا، امریکہ کہیں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے قبضہ کر لیتا ہے، یہ اس کی حقیقت کتنی حد تک صحیح ہے، یہ آپ اعداد و شمار جمع کر لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ جو چائنا کا جو پروپیگنڈا ہے یہ کتنا درست ہے، یہ تو آپ معلوم کر لیں گے، لیکن آج کی حقیقت کیا ہے؟ آج میں زندہ رہو، آج کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، آج ٹرمپ صاحب کی پالیسی کیا ہے، آج امریکن دماغ کیسے سوچتے ہیں۔ ٹرمپ کی پالیسی یہ ہے، جنگ سے دوری اے، مذاکرات پہ زور بی، اور کچھ لو کچھ دو سی۔ یہ ان کا مین، ان کی سوچ کے 3 ستون آپ سمجھ لیجئے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جہاں سوچ یہ ہو کہ جنگ سے دوری، مذاکرات پہ زور، اور کچھ لو اور کچھ دو، اس میں جرنیلوں کی ضرورت حسب ذائقہ ہی رہ جاتی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ یہ بات کیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے صاحب، ہمارے جرنیلوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ 1960 کا زمانہ نہیں ہے، کولڈ وار کا زمانہ بھی نہیں ہے۔ اب جنگ جہازوں، توپوں کی نہیں، معیشت کی جنگ ہے، مذاکرات کے ذریعے لڑی جائے گی، ٹیکنالوجی کے ذریعے جنگ لڑی جائے گی۔ گولی چلا کر جسم کو قید کرنے والا زمانہ چلا گیا، اب ذہن میں گھس کر بیٹھ جائیں، یہ وہ زمانہ ہے۔ اب جرنیلوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، امریکہ کو آج افغانستان ہو یا ایران کے معاملات ہوں، مسلم دنیا کے معاملات ہوں، ایک مضبوط مقبول لیڈر کی ضرورت ہے، کسی جرنیل کی ضرورت نہیں ہے، ٹکا خان کی ضرورت نہیں ہے، ایوب خان کی ضرورت نہیں ہے، ضیاء الحق کی ضرورت نہیں ہے، نہ، وہ دور لگ چکے ہو۔ اب ایک مقبول لیڈر کی ضرورت ہے جہاں مذاکرات کے لیے وہ دروازے کھول سکے اور امریکہ کے کام آ سکے۔ دیکھیے، امریکہ وہی کرے گا نا جو اس کے حق میں بہتر ہے، جیسے آپ وہی کریں گے جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ تو امریکن سوچ کو سمجھیے، پھر دور تک آپ چیزوں کو دیکھ سکیں گے۔ یہ ایسی بات ہے، میں اسپیشلی زور دیتا ہوں، ایک شخص جو 2 منزلہ عمارت کی چھت پہ کھڑا ہو تو وہ کتنے دور تک دیکھ سکتا ہے؟ پڑوسی کے گھر ہی جھانک لے گا یا ایک گلی آگے۔ اور ایک جو 50 منزلہ پہ کھڑا ہو وہ کتنی دور تک دیکھے گا؟ وہ بہت دور تک دیکھ سکے گا۔ تو یہ ویژن، یہ سوچ جو ہے، اس کو سمجھنے کی، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، افغانستان میں ضرورت ہو، ایران میں ضرورت ہے، یا مسلم دنیا میں کہیں بھی، تو عمران خان زیادہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ جرنیل ہمیں نہیں چاہیے۔ جرنیل چاہیے تھا 60s میں، 40s میں، اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر دیکھیے، دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے تھے امریکہ اور افغان کے درمیان میں، وہ کس نے ارینج کرائے تھے؟ کس کا کردار تھا؟
عمران خان کا. جب فوجی واپس جا رہے تھے امریکن افغانستان سے، بہت سارے فوجیوں کی جان بچی تھی جب ایکسٹرا حمایت مانگی گئی پاکستان سے، عمران خان نے پرووائڈ کی، اور ٹرمپ کی نالج میں یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا، سی آئی اے اور آئی ایس آئی کا جو اتحاد ہے وہ ایک حد تک کام کرے گا. کیوں؟ سی آئی اے کو بھی یہ خبر ہے کہ اب ٹرمپ وہ صدر نہیں ہے جو آپ کی ہر بات مان لے. وہ ہر بات ماننے والا آدمی نہیں ہے. اس کو جہاں تک ماننی ہے وہاں تک وہ مانے گا، پھر چھوڑ دے گا. تو یہ جو ہے زیادہ دور تک یہ بات جانے والی نہیں ہے. اور سی آئی اے کو ایگزیکٹلی یہ پتا ہے کہ ہمیں کیسا کیسا ڈبل ٹریپ کیا ہے ان جرنیلوں نے، کیسا مال بنایا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ، اور کیسے کیسے ڈبل گیم کھیلے ہیں. یار اس سے اندازہ لگائیے آج تک $67 بلین یہ لے کے کھا چکے ہیں جرنیل. وہ 33 کا حساب تو پچھلے 30 سال کا وہ کہہ رہے تھے، جو خود 18 میں غالباً انہوں نے ٹیکس کیا تھا ٹرمپ نے، کہ دیکھو یہ انہوں نے اتنے ہم سے 33 ارب روپے ڈالر لیے اور انہوں نے ہمارے ساتھ کام یہ کیا. اچھا، آج سے پہلے جو تھا وہ یہ تھا، کیونکہ امریکہ جرنیلوں کو سمجھتا تھا کہ ایک جرنیل سے ڈیل کرنا آسان ہے اور اس کے ساتھ ڈیل کر کے پورے ملک کو اپنے اس میں رکھو، تو سوچ میں تو وہ جرنیلوں کے پاس تھے. اب ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں، جرنیل تو کھا پی کے چلے جاتے ہیں، عوام خلاف ہو جاتی ہے، اور جہاں 25 کروڑ عوام ہو اس کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہیے. یہ عقل مندی نہیں ہے. اگر اتنے ہی پیسے، میں ایک دن ایک امریکن دوست کو سمجھا رہا تھا اور اس کی بات سمجھ میں آئی، کہ ہاں یو میک سینس. میں نے کہا دیکھو، اگر تم نے کتنی یونیورسٹیز بنائی اس پیسے سے جو یہ 67 بلین آج تک تم گنوا رہے ہو، کتنے بریجز بنائے، کتنے ایجوکیشن پہ خرچ کیا؟ نہیں کیا نا. اگر کتنی آپ نے روڈز بنائی ہوتی، یونیورسٹیز بنائی ہوتی، تو عوام آپ کی کتنی فیور میں ہوا ہے. چائنا کے قریب ہم کیوں جائیں؟ چائنا سے یار ہمارا کچھ ملتا نہیں ہے، نہ ان سے ہماری زبان ملتی ہے، نہ ہمارا کلچر کو ملتا ہے، نہ ہی وہ، مطلب کیا ان کے پاس جا کے ہم گونگے بہرے ہو جاتے ہیں. امریکہ سے دوستی میں آپ گونگے بہرے نہیں ہوتے ہیں، آپ انجوائے کرتے ہیں. تو اگر ہم نے یہ رقم لگائی ہوتی پاکستان کے عوام پر، اور جتنی ضرورت تھی تھوڑی سی حسب ذائقہ جنرلوں کے ساتھ بھی لگائی ہوتی، وہ ساری رقم لے گئے اور عوام کو جو ہے آپ نے اپنے خلاف کر کے رکھا. اب انشاءاللہ امریکہ ایسا نہیں ہونے دے گا، نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک بات پہ ایک دوست کہتے ہیں آپ ضرور اپنا وہ خیال دیجیے گا کہ جو ویزے پہ شہریوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل فیئر نہیں ہے، اور ہمارا ڈائسپورا پاکستانی امریکنز اس کے خلاف مطلب جائیں گے، سمجھائیں گے ان کو یہ بات کہ صاحب دیکھیے، بات یہ ہے جو کرمنل ہیں، وہ جنہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے، ان کا آنا بند کیجیے. ایک عام شہری کا آنا بند نہیں ہونا چاہیے. ہماری فیملیز ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، بزنسز ہیں لوگوں کے، یہ مشکلات ہم نہیں پیدا ہونے دینا چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے، عام آدمی کے لیے نہیں. یہ ہماری منشا بالکل نہیں ہے. اس پہ میں نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے لوگ یہاں پہ بڑے متحرک ہو گئے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں. عاطف خان اور دوسرے جو لیڈرز ہیں وہ اس پہ بہت ہی وائبرنٹ ہیں کہ نہیں، یہ کام ہمارے عوام کے خلاف ہے، ہمیں اس پہ بات کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ دعا کیجئے کہ وہ کامیاب رہیں. اچھا، آخر میں دوست اشعار کا بڑا وہ کرتے ہیں ذکر کے ضرور سنائیے. تو ہر دفعہ تو یاد نہیں آتے، آج 2 اشعار یاد آ گئے، لیکن یہ میں آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے دست بازو پہ بھروسہ رکھو، اپنے آپ پہ بھروسہ رکھو. عمران کی رہائی کے لیے میری کتنی ویڈیوز ایسی گئی ہیں جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ اپنے آپ کوشش کرو، یہ بہت ضروری ہے. اور صرف گھر میں بیٹھے رہنا یا دعا کر لینا، یہ بے عملی جو اختیار کی ہے اس کو چھوڑ دو. ایک زندہ قوم کا یہ شعار نہیں ہونا چاہیے. شعر سنیے، منظر بھوپالی کے یہ اشعار ہیں کہ بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی،
دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، اپنے بل پہ لڑتی ہے، اپنے بل پہ لڑتی ہے، اپنی جنگ ہر پیڑھی اپنے بل پہ لڑتی ہے، اپنی جنگ ہر پیڑھی، نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی، دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی۔ تو عمل کی دنیا میں آئیے، اپنے لیڈر کو خود باہر لائیے، اور آپ میں یہ قوت ہے، صرف کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کے متحد ہو کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے ہزاروں دفعہ کتنی مرتبہ قوموں نے اپنے لیڈروں کو چھڑایا ہے، تو آپ ان سے کمزور ہیں، کمتر ہیں، یہ ظالم ہٹلر سے زیادہ بڑے ظالم ہیں؟ نہیں، آپ کو نکلنا چاہیے اور اپنے بازو پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو براہ مہربانی شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے حق میں ایک سچی بات جو ہے وہ پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کر دیں، آپ کو دے دیں، پھر آپ کی مرضی، آپ جو چاہے فیصلہ کریں۔ مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔